مہنگائی بہت ہے, لوگ بہت تنگ ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب آئے, ایسا لگا ڈالر پھر نیچے چلا جائے گا, پھر واپسی اس کی اڑان شروع ہو گئی ہے, پھر مہنگائی. کچھ لوگوں کا کوئی داد رسی کہیں ہونے کی امید ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ زحل پاکستان کو لگا ہوا ہے, تو وہ تو پھر بڑا پرابلم ہے. سارا آپ مجھے بات کو, یہ زحل والی بات کو سنجیدگی سے لیں, اور مارچ تک لگا ہوا ہے. اور میری ایک اور بات جو ہے بڑی سنجیدگی سے سنیں, اور اپنے ناظرین کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنجیدگی سنیں. یہ جو مہنگائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ مارچ سے دراصل فتنہ آنے والا ہے زیادہ. اچھا, ابھی مارچ میں مہنگائی ہاں بہت جی, زیادہ, بہت زیادہ فتنہ آنے والا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مالی طور پر ہم کراس کر جائیں حدوں کو. تو لوگ تو ابھی بھی رو رہے ہیں, ابھی بھی تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل ہیں. سر بہت آگے چل کر جو پلانٹ آ رہے ہیں 2.5 سال کے لیے اگلے سال سے, وہ تو مالی طور پر پاکستان میں کوئی بہت زیادہ گڑبڑ ہونے اچھا, والی یہ ہے. پوری دنیا میں گڑبڑ کا امکان ہے یا صرف پاکستان میں زیادہ؟ پاکستان میں زیادہ گڑبڑ ہوگی. اچھا, ویسے تو ساری دنیا میں جنگ کی طرف دنیا جائے گی, اور اس مہنگائی کے علاوہ ہم دونوں لپیٹ میں آنے والے ہیں, انڈیا اور پاکستان, اس بڑی جنگ میں. وہ ایک علیحدہ فتنہ آنے والا ہے. تو یوں صورتحال بنتی جا رہی ہے. لیکن بڑی جنگ سے مراد آپ کی امریکہ, چائنا, روس, جو بھی ہو, جنگ آ رہی ہے. آپ کے میں ناظرین کے امیجنیشن پر, ان کے سوچ پر چھوڑتا ہوں کہ جنگ اگر آ رہی ہے تو کون جنگ کرنے والا ہے. سب کو پتہ ہے جو کچھ ہونے والا ہے, ہو رہا ہے. تو واضح الفاظ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ یہی ہم کہیں گے کہ چائنا اور امریکہ یہ آمنے سامنے آنے والے ہیں, اور یہ پاکستان لپیٹ میں آ جائے گا. اور لپیٹ میں آنے کی وجہ سے پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بحران کا مقابلہ کر سکے. پاکستان وہ طفل کیا چلے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. ہم پہلے گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں, اوپر سے یہ اگر اس لپیٹ میں آتے ہیں تو آپ دیکھیے تو اسٹرالوجی کے, اگر آپ اس پیرائے میں اسٹرالوجی کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں تو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر کیا حالات بنے گے. اور یہ جو جنگ ہے یہ عام جنگ نہیں ہوگی, یہ دنیا کے نقشوں کو بری طرح تبدیل کرے گی. ہمیں لوگ بڑا برا بھلا کہتے تھے جب کورونا کی بات کرتے تھے کہ یوں تباہی آ رہی ہے, یوں ہوگا, یوں ہوگا, ہم کہتے رہتے تھے, اور لوگ جو ہے باقاعدہ ہمیں برا بھلا کہتے بہت برا بھلا کہتے تھے. اچھا, اب ایک اس حوالے سے آخری سوال, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. امان میں رکھے. یہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, عمران خان صاحب ہیں, دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں, ان کی جو لائف کو کوئی تھریٹننگ, کوئی اس طرح کا پلانٹ تو نہیں ہے کیا؟ کوئی زندگیوں کو خطرے والا پلانٹ تو نہیں ہے؟ کس کو؟ عمران خان کو, دوسرے ہمارے بہت زیادہ خطرے میں ہے. بہت خطرے میں. اچھا, بہت زیادہ خطرے میں ہے, اور اگلے مہینے زیادہ خطرے میں ہے. اور وہ تو کیئر ہی نہیں کرتے, اللہ پہ نہیں, بھروسہ. اگلے مہینے وہ کنٹیشن آئے گی اس حوالے سے, یعنی وہ خود بھی شاید سوچنا شروع کر دیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیئر نہیں کرتے, اگلے مہینے کوئی ایسی ٹینشن بنے گی, اس ٹینشن کی وجہ سے وہ اس طرف ان کا دماغ, دل و دماغ سوچ جا سکتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو واقعی بہت گمبھیر حالات, گمبھیر شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوگا, وہ یہی سوچیں گے کہ آئی ایم ان ڈینجر. لیکن اپنا سمیع صاحب وہ تو پہلے بھی کہتے رہتے ہیں, اب پچھلے دنوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پروگرام بنا ہوا ہے. آپ نے ان کا, ہاں, وہ 4 لوگوں کے نام بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, بند کمروں میں قتل کرنے کی سازش کا بھی اچھا وہ ہو گیا. یہ ہم نے کئی ہفتے پہلے سے ہم نے بڑی اپنی چیخ و پکار کی تھی کہ عمران صاحب اس کے بارے میں سوچیں. اب اگلے مہینے وہ زیادہ سوچیں گے. ٹھیک ہو گیا. بلکہ اگلے مہینے میں تو عمران صاحب کو 11, 12, 15 نومبر تک بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک. اگر وہ پہلے نہیں سوچتے اس سلسلے میں تو ابھی سوچیں. تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ زیادہ اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں.